آج 6 دسمبر بابری مسجد کی شہادت کو 30 برس مکمل ہو گئے۔ 1992 میں آج ہی کے دن ہندو انتہا پسندوں نے ریاستی اداروں کی بھرپور حمایت سے بھارتی شہر ایودھیا میں تاریخی بابری مسجد کو آنن فانن شہید کر کے ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کیا۔ 1992 میں بی جے پی، RSS اور دوسری ہندو انتہا پسند جماعتوں کی قیادت میں ہندو دہشت گردوں کے ہاتھوں بابری مسجد کی شہادت کے دردناک مناظر آج بھی دنیا بھر کے مسلمانوں کے ذہنوں میں تازہ ہیں۔ بابری مسجد کی شہادت کی باضابطہ منصوبہ بندی ہندوتوا کے سرکردہ رہنماؤں ایڈوانی، مرلی منوہر جوشی، اوما بھارتی اور کلیان سنگھ نے پہلے ہی کر رکھی تھی۔ بابری مسجد کی شہادت میں ملوث مجرموں کو بھارتی سپریم کورٹ نے نہ صرف بری بلکہ بدترین جانبدارانہ فیصلے میں نومبر 2019 میں ہندو انتہا پسندوں کو بابری مسجد کے مقام پر مندر بنانے کی اجازت بھی دی تھی۔ بھارتی سپریم کورٹ نے بابری مسجد شہادت کیس کے فیصلے میں ہندوتوا نظریے کو ترجیح دے کر انصاف کا خون اور ایڈوانی جیسے بی جے پی کے سابقہ سرگنوں کو بری کر کے بھارت کے چہرے پر کالک مل دی ہے۔ 16ویں صدی کے شاہکار طرز تعمیر کی حامل بابری مسجد کی شہادت نے بھارت کا ہندو انتہا پسند چہرہ پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کیا۔ فسطائی بی جے پی حکومت بھارت میں ہزاروں مساجد کو گرانے اور ان کی جگہ مندر بنانے کے منصوبے پر عمل پیرا ہے۔ بھارت میں مسلم ناموں سے منسوب اداروں، مقامات اور شاہراہوں کو ہندو ناموں میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ RSS سے متاثرہ بی جے پی حکومت مسلمانوں کی نسل کشی کا منصوبہ بنا رہی ہے، جبکہ نسل کشی سے متعلق عالمی تنظیم جینوسائیڈ واچ عالمی برادری کو پہلے ہی بھارت اور مقبوضہ جموں کشمیر میں مسلمانوں کی نسل کشی سے خبردار کر چکی ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائز عمر فاروق کی جبری اور غیر قانونی نظر بندی کو 40 ماہ مکمل ہو گئے۔ انہیں 4 اگست 2019 کو مودی حکومت کی طرف سے مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی سے ایک دن قبل سری نگر میں ان کی رہائش گاہ پر نظر بند کیا گیا تھا۔